بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہیں رہتے۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مذاق کرنا ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ کسی کے منہ پر اس کی بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ تم جو گالی خود سے یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ حق بات کی پہلی نشانی ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ حق بات نہیں۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ تھامنا چاہتا ہو۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب کو، مفلس کو سلام کیا کرو۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ اپنی زبان کو یوں محفوظ رکھو جس طرح سونا اور چاندی محفوظ رکھتے ہو۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے، سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ مشکل وقت پر صبر کرنا، بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ عقل مند ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہے: تقدیر سے زیادہ چاہنا اور وقت سے پہلے جانا۔ بدکار کی دوستی سے بچنا کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ اسے اپنا راز کبھی مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو
ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب وہ شام کو گھر واپس جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو اللہ کے پاس تلاش کرو، دنیا کے پاس نہیں، کیونکہ دلوں کے حال دنیا سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ جس شخص کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، اور جس کے اخلاق درست ہوں گے اس کے رزق میں وسعت اور برکت پیدا ہونے لگتی ہے۔ جس شخص میں حسن سلوک موجود ہوتا ہے اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے۔ ہر وہ دن تمہارے لیے عید ہے جس دن تم اپنی ماں سے مسکرا کے بات کرتے ہو۔ بے شک سب سے اچھی زندگانی والا وہ شخص ہے جس کی زندگانی سے لوگ پرسکون اور مطمئن رہیں۔